قلب غافل ہوگا تو غفلت پیدا ہوگی، اور اسی لیے کہہ رہے ہیں کہ حرکت کر، اور یہ جو تو غفلت میں پڑا ہوا ہے اس غفلت سے نکل جا۔ اب دیکھ رہے ہیں کہ وہ غفلت کا جو ایک عنصر ہے وہ باطن کے ساتھ ہے، اور سستی اور کاہلی کا تعلق جو ہے وہ ظاہر کے ساتھ ہے۔ جو سستی سے کام لے رہا ہے تو کیا ہوگا اسے؟ حاصلش گمراہی و خذلاں بود، سوائے گمراہی کے، سوائے رسوائی کے اسے کچھ بھی حاصل نہیں ہو۔ یہ راستہ کیسے طے کرے گا؟ کسی رہبر کا ہاتھ تھام لے تاکہ وہ تمہیں اس زمین سے نکال کے لے جائے اور تمہیں جو ہے معرفت حق وہ عطا کر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا وحبیبنا محمد النبی الامی وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ تو آج ہم پچھلے ہی بیان کا جو حصہ رہتا تھا اس کو پڑھنے جا رہے ہیں۔ پیچھے یہ تھا کہ اگر انسان نے امانت الہیہ کا جو بار ہے وہ اٹھا لیا ہے، اور اسے اٹھانا بھی چاہیے، تو اب اس کو اٹھاتے ہوئے اس کے اوپر کچھ ذمہ داریاں ہیں تاکہ وہ اس بوجھ کو صحیح طریقے سے اٹھا سکے، اس بار کو اچھے طریقے سے اٹھا سکے ذمہ داری کے ساتھ، تاکہ وہ جو امانت اس کو سونپی گئی ہے وہ اس کا صحیح حقدار ہے، اور حقدار ہوتے ہوئے جو اس نے اگر اس کے حقوق پورے کیے ہیں تو وہ ایک صحیح خالص بندہ ٹھہرے، خالص عبد جو ہے وہ بن جائے۔ تو اب آگے جو ہے حضرت شیخ فرید الدین عطار اسی کا بیان فرما رہے ہیں کہ اب اگر تو نے وہ جو بار ہے وہ اٹھا لیا ہے تو اب تمہیں کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا، اسی بات کا سارا بیان ہے۔ تو اس کے لیے پہلا حکم کیا دے رہے ہیں، دیکھیں فرماتے ہیں جنبش کن اے پسر غافل مباش، بیٹے حرکت کر، کس طرف؟ اطاعت گزاری کی طرف، عبادت کی طرف، خیر کی طرف، نیکی کی طرف، اچھائی کی طرف حرکت کر۔ اپنی تمام جو وجودی، شعوری اور قلبی جو حرکت ہے وہ خیر کی طرف لگا دے۔ جنبش کن اے پسر غافل مباش، یہاں اپنے اندر غفلت جو ہے وہ مت پیدا کر۔ غفلت کا سارا تعلق جو ہے وہ قلب کے ساتھ ہے۔ قلب غافل ہوگا تو غفلت پیدا ہوگی، اور اسی لیے کہہ رہے ہیں کہ حرکت کر، اور یہ جو تو غفلت میں پڑا ہوا ہے اس غفلت سے نکل جا۔ جنبش کن اے پسر غافل مباش، اور آگے کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ ایک عہد ہے جو ہم نے کر رکھا ہے اس کو یاد کروا رہے ہیں، فرما رہے ہیں چوں بلا گفتی بتن تنبل مباش، تو نے روز الست میں جو عہد کیا تھا، عہد الست، تو بلا کہہ چکا ہے، تو فرما رہے ہیں چوں بلا گفتی بتن تنبل مباش، اب سستی نہ کر، سستی میں نہ پڑ، اب چاکو چوبند ہو جا۔ اب جو ہے وہ ذمہ داری کو اٹھانے کے لیے جو ایک قوت چاہیے، جو ایک طاقت چاہیے، جو ایک استقامت چاہیے، اس ہمت کو حق تعالیٰ سے طلب کر اور ان تمام چیزوں سے نکل جا۔
اب دیکھ لیں کہ وہ غفلت کا جو ایک عنصر ہے وہ باطن کے ساتھ ہے، اور سستی اور کاہلی کا تعلق جو ہے وہ ظاہر کے ساتھ ہے۔ تو فرماتے ہیں اپنے اندر سے غفلت کو جو ہے وہ نکال دے، اور اپنے ظاہر سے جو سستی اور کاہلی ہے اس کو نکال دے۔ تو آگے فرماتے ہیں کہ جو بندہ ہر کے اندر تا آتش کسلاں بود، جو یہاں سستی سے کام لیتا ہے، کاہلی سے کام لیتا ہے، غفلت سے کام لیتا ہے، اور ان کاموں کی جو ذمہ داری ہے وہ نہیں اٹھاتا، جو ذمہ داری اس کے اوپر عائد کر دی گئی ہے، جس ذمہ داری کو اس کے اوپر جو ہے وہ لاد دیا گیا ہے، تو کیا فرما رہے ہیں کہ ہر کے اندر تا آتش کا سلام ود، جو یہاں جو سستی سے کام لے رہا ہے تو کیا ہوگا اسے، حاصلش گمراہی و خذلاں بود، سوائے گمراہی کے، سوائے رسوائی کے اسے کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا، کیونکہ تو وہاں وعدہ کر چکا ہے، اور اب وعدے کو نبھاتے ہوئے، اس ذمہ داری کو نبھاتے ہوئے یہ چیز ضروری ہے کہ اپنے اندر سے غفلت کو نکال دے، تن آسانی کو چھوڑ دے، اور کیا کر کہ اپنے آپ کو راہ حق پر لے آ۔ اور اگر تو یہاں ہی رہا، انہی چیزوں میں مبتلا رہا اور سستی کا شکار رہا، کاہلی کا شکار رہا، تو پھر کیا ہوگا، تو لا محالہ گمراہی میں پڑ جائے گا، اور وہ گمراہی تمہاری رسوائی کا باعث بنے گی۔ پھر فرماتے ہیں وقت طاعت تیز رو باد باش، بھائی عبادت کے وقت، اطاعت گزاری کے وقت، حق تعالیٰ کے ہاں پیش ہوتے وقت، اس کی یاد حق کے وقت، ذکر حق کے وقت، فکر حق کے وقت کیا کر، تیز ہو جا، جیسے ہوا تیز چلتی ہے، یعنی کہ اپنے اندر جو ہے ایک ایسی حرکت پیدا کر کہ جو ہوا کی طرح تیزی رکھتی ہو۔ فرماتے ہیں وقت طاعت تیز رو چوں باد باش، وز ہما کارے جہاں آزاد باش، ہر کام سے خود کو تب آزاد کر لے جب حی علی الصلاح حی علی الفلاح کی آواز آئے، اللہ اکبر کی آواز آئے، تو ہر چیز کو چھوڑ دے۔ جب عبادت کا وقت آئے تو ہر چیز کو اپنے اندر سے نکال دے، دنیا کو نکال دے، وہاں سستی کو نکال دے، وہاں غفلت کو نکال دے، اور ہوا کسی تیزی لے کر اس کام کو کرنے کی جو سرعت ہے، وہ جو وہاں ایک کرنے کی جلدی ہے، وہ اپنے اندر پیدا کر لے، اس طرح کی تیزی اپنے اندر پیدا کر لے، اور ہر کام کو وہاں چھوڑ دے، جو کام بھی ہے اس کو چھوڑ دے۔ اور پھر فرماتے ہیں وجہ کیا ہے، یہ کیوں وہ نصیحت کر رہے ہیں، فرماتے ہیں راہ پر خوفست و دزداں در کمی، یہ راستہ بہت خطرناک ہے، جس راستے پر چل رہے ہو یہ راستہ ایسا ہے کہ یہاں جو چور ہے وہ تمہاری گھات میں ہے، وہ میرا نفس بھی ہے، شیطان بھی ہے، اور ہر وہ چیز جو یاد حق سے، ذکر حق سے مجھے غافل کر رہی ہے وہ وہاں چور ہے۔ تو فرماتے ہیں راہ پر خوفست و دزداں در کمی، رہبرے برتا نمانی بر زمین، یہ راستہ کیسے طے کرے گا، کسی رہبر کا ہاتھ تھام لے تاکہ وہ تمہیں اس زمین سے نکال کے لے جائے اور تمہیں جو ہے معرفت حق وہ عطا کر دے۔ تو یہ سفر جو ہے وہ کسی رہبر کی رہنمائی کے بغیر نہیں کر سکتا۔ تو فرماتے ہیں کہ وہ جو نفس ہے، شیطان ہے، وہ تمہارا ایمان بھی لے جانے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں،
اور وہ اسی گھات میں ہے کہ کب انہیں موقع ملے اور وہ تمہیں جو ہے نقصان پہنچائے۔ فرماتے ہیں کسی رہبر کو ڈھونڈ لے، رہبرے برتا نمانی برسنی، وہ تمہیں اس پرخطر راستے سے نکال کر حق تعالیٰ کے راستے پر لے جائے اور وہاں جو اس کی معرفت ہے وہ تمہیں عطا کر دے۔ اور پھر یہاں ایک چیز فرماتے ہیں، منزلت دورست و بارت بس گراں، بھائی یہ جس منزل کا تو مسافر ہے یہ بہت لمبی ہے، منزل بہت، اور وہاں جو اس کی ذمہ داری ہے، اس کا جو بوجھ ہے، اس کا جو بار ہے وہ بہت بھاری ہے، اور اس کو کیسے کر کوشش کن پس مما از دے کرا، اس کو نبھانے کی کوشش کرتا رہے، خود کو پیچھے نہ ہٹا، اگر کوئی کمی کوتاہی بھی آ رہی ہے، واقع ہو رہی ہے، تو وہاں توبہ کرتے ہوئے کوشش کرتا رہے تاکہ اسی راستے پر رہے۔ اور آگے فرماتے ہیں، ہر کے در رہ از گراں باراں بود، ہر دمش از دیدہ خون باراں بود۔ تو فرماتے ہیں اس راہ پر جو تو آ رہا ہے اس کا جو وزن ہے وہ تمہارے کندھے پر ہے اور وہ بہت بھاری ہے، اور جس کے ذمے اتنی بھاری ذمہ داری لگ جائے تو وہ سارا راستہ جو ہے وہ ایسے کاٹتا ہے جیسے اس کی آنکھوں سے آنسو جو ہیں وہ ٹپکتے رہتے ہیں، جیسے بادل سے پانی ٹپکتا ہے ایسے اس کی آنکھوں سے آنسو ٹپکتے ہیں۔ تو فرماتے ہیں تاکہ تو عاجزی اور انکساری اختیار کرے تاکہ تمہارا یہ راستہ جو ہے وہ صحیح طریقے سے کٹ سکے۔ اور آگے کیا وہ مثال فرما رہے ہیں، لاشائے داری سبک کن بار خیش، تمہارا جو وجود ہے وہ بہت کمزور ہے اور اس کو ہلکا کر، اپنا سفر جو ہے وہ بہت طویل ہے اور اس طویل راستے کو طے کرتے ہوئے جو وہ تمہارے اوپر امانت کا بار ہے وہ بہت بھاری ہے۔ فرماتے ہیں اب اس کو ہلکا کر، اطاعت گزاری کے ساتھ، عبادت کے ساتھ، ذکر و فکر کے ساتھ، یاد حق کے ساتھ، اور کیا کر، اگر یہ تو نہیں کرے گا ورنہ در رہ سخت بینی کار خیش، تو اگر یہ ذمہ داری نہیں اٹھائے گا، ذمہ داری کے ساتھ اس بوجھ کو ہلکا نہیں کرے گا تو پھر یہ راستہ بہت پرخطر ہے، پھر یہاں اس بوجھ کے نیچے تو جو ہے وہ دب جائے گا اور مر جائے گا۔ تو اب ساری بات کرتے ہوئے آخر میں کیا بات فرما رہے ہیں آپ؟ فرما رہے ہیں چیز بارت، تمہارا بار کیا ہے، تمہارا بوجھ کیا ہے، یہ تو ہم بتا رہے ہیں نا، تمہارے جہاں تم پھنسے ہوئے ہو تمہارا بار کیا ہے، تمہارا بوجھ کیا ہے، کس چیز کو تم بوجھ سمجھتے ہو؟ چیز بارت جیفائے دنیائے دنیا، اس مردار دنیا کا جو بوجھ ہے اس کو تو بوجھ سمجھتا ہے، اس کو تو وزن سمجھتا ہے، اور اس مردار دنیا کے بوجھ کے نیچے جو ہے تو مرا جا رہا ہے۔ اور کیا ہے، کز پیاں گشتہ خار و زبوں، کہ اسی چیزوں کے نیچے تو خار ہو رہا ہے، ذلیل ہو رہا ہے، رسوا ہو رہا ہے۔ جس چیز کو تو بوجھ سمجھ رہا ہے وہ دنیا کا بوجھ ہے، آخرت کی جو امانت ہے، آخرت کی جو ذمہ داری ہے، اطاعت گزاری ہے، عبادت گزاری ہے، اس کو تو ذمہ داری نہیں سمجھ رہا، اس کو اپنے لیے تو بوجھ نہیں سمجھ رہا، جو اصل ذمہ داری ہے اس سے خود کو ہٹا رکھا ہے، اور جو دنیاوی ذمہ داریاں ہیں جو کہ ایک مردہ لاش کی طرح ہیں اس کو تو بوجھ سمجھ رہا ہے، اور اس میں ذلیل بھی ہو رہا ہے، رسوا بھی ہو رہا ہے، خار بھی ہو رہا ہے۔ تو اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں حضرت شیخ فرید الدین عطار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے ملنے والے ان فیوز و برکات کو
समेटने की तौफीक इनायत फरमाए। ये यहाँ पर ये आखिरी शेर था। वो आगे इंशाअल्लाह दूसरा जब बयान आएगा तो उस पे गुफ्तगू होगी। तो कोशिश करते रहें कि नफ्स की ये जो कारस्तानियाँ हैं इससे हम बचते रहें और सालेहीन की सोबत और संगत में रहें। अल्लाह से दुआ है अल्लाह पाक हमारे लिए आसानियाँ पैदा फरमाए और आसानियाँ पैदा करने वालों में बनाए। वमा अलैना इल्लल बलाग।